کتے تبدیلی لانا چاہتے میرے جیسا بندہ جی میرے بارے کسی کو پریشانی ہو سکتی میں تو اتھی لگا پھرنا کوئی لیاؤ اس طرح دی کوئی میرے بارے کوئی ویڈیو کوئی آڈیو کسی نال کوئی لین دین کیتا ہوئے جلے ہو سانو تے اتنی پیشکشاں ہوئیاں اے ہون بھی کتوں سی تلگانگ والی سیٹ تے 20 کروڑ تک پیشکش ہوئی 20 کروڑ تک کوئی بندہ بٹھا دو میجر یعقوب صاحب نے 20 کروڑ تک انہاں کیا بٹھا دو اے گجرات دے چودھری لٹیرے وہ بینک پرائیویٹ سارے کھا گئے انہاں واسطے 20 کروڑ کیڑی شے انہاں کیا جناب میرے نال انہاں 1000 واری کوشش کی تھی ملاقات کرن دی میں انہاں نال ملاقات نہیں کی تھی انہاں دی قیادت میری مسجد آ کے بیٹھی رہی نیچے کئی گھنٹے بیٹھے رہا کہندے جی مولانا نال ملاقات کراؤ میں آکھا میں ملاقات نہیں کرنی انہاں کہا جی زیارت کراؤ میں آکھا میں تانوں زیارت بھی نہیں کرانی کہندے جی دین سیکھنا چاہتے ہیں میں آکھا میری کیسٹاں لے جاؤ دین سیکھو میں تانوں دین بھی نہیں سکھانا میں آکھا تساں میرے نال ملاقات کر کے تو مطلب میں نہیں جاننا اقبال کہتا ہے جہاں بانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا میں اگر تسی میرے نال جناب تصویر بنا کے دنیا تے کہہ دینا اے مولانا نال ملاقات ہو رہی اے لین دین ہو رہا میں کہا میں اقبال کہندا اے جڑے جگر خون ہوے تے چشم دل وچ جڑی نظر پیدا ہوندی نا بندہ اودے نال ویکھدا میں کہا میں تواڈے کسی بندے نال بھی ملاقات نہیں کرنی کسی عہدیدار نال بھی ملاقات نہیں کرنی تساں کہنا او سوداگری ہو گئی میں کہا ساڈی سوداگری والا مسئلہ ہی کوئی نہیں کہندے کیا چاہیے آپ کو میں کہا محمد عربی کا دین چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے توجہ توجہ بھائی توجہ اے عارف علوی صاحب جڑے صدر بنے جڑے خاتمۃ النبیین پڑھ دے رہے حلف نامے لفظ خاتم النبیین ہے تے خاتمۃ النبیین پڑھ حضور حسن علیہ گلاں جڑی قوم دے سامنے ہے جی کہ میں تو حضور اس واسطے گلاں بیان قوم دے سامنے کرنا کہ یار کم از کم یار خاتم النبیین نو ہی بندہ کو غلط پڑھ سکنا سانو بھی تو کوئی سمجھاؤ نا جس جڑا پاکستان اسلام دے نام تے بنیا تانوں حلف نامے وچ پڑھ دیا تسی کوئی خاتم النبیین بھول جاندا یار اے لفظ تے گو بھی نہیں بھلی اے لفظ تے گو بھی نہیں بھلی تھڑکی بھی نہیں جدوں مشرک شکار کر کے حضور دے سامنے لے آیا انہیں سٹی انہیں کہا جناب ہے گو میں شکار کر کے لے آیا تواڈے کسی صحابی نال ملاقات نہیں ہوئی اے گواہی دیوے نا تسی اللہ دے نبی ہو تے میں کلمہ پڑھ جانا ہے حضور نے فرمایا یا دبو من تعبدو حضور نے فرمایا گو تو کس کی عبادت کرتی ہے کہا الذی عرشہ فی السماء وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت رحمت فرمایا اس کی عبادت کرتی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے جس نے سمندروں میں لوگوں کے لیے راستے بنائے جنت اس کی رحمت کا مظہر جہنم اس کے غضب کا مظہر حضور نے فرمایا یا دبو من انا فرمایا میں کون ہوں تو پتہ ہے اس نے کیا کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین گو بھی نہیں تھڑکی ایڈے وڈے عہدے تے پہنچ کے تانوں ایسے لفظوں تے پریشانی ہوئی یہ ساڈا سوال ہے بحیثیت مسلمان میرا تے تواڈے کو حضرت عمر کو پوچھا جا سکتا نا تے جناب کو بھی میرا یہ سوال ہے کہ اتنے وڈے عہدے تے پہنچ کے تانوں خاتم النبیین نہیں بولنا سی پھر تو ہسیا کیوں ہے کیڑی گل تو ہسیا یہ تے ڈب مرن دا مقام سی کہ تو لفظ خاتم النبیین بول گیا یہودی دے قلعے تے بدیا کھوتا نہیں بولیا بولیا جی میرے آقا نے اس کھوتے کو پوچھا تیری نسل چلنی عرض کی تھی حضور جنہ کھوتے والی نسل جو میں مانا انہاں تے 60 نبی سوار ہوئے فرمایا میں تیرے کو جڑی گل پوچھی ہوتا دس انہیں حضور عرض کی تھی حضور جی ایک گل ہور راندی میں اے راندی کہ میں اس تے قلعے تے بدیا ہوندا سی 1000 واری انہیں کوشش کی تھی میرے کانڈوں تے سوار ہون دی ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا میں کہا میری کانڈوں تے خاتم النبیین سوار ہونا کھوتا تے ایک باری بھی نہیں بولیا پتہ ہے انہیں کی عرض کی تھی انہیں کیا حضور میں نے وہ کٹتا بھی سی تے میں نے بھوکا بھی رکھدا سی کھوتا تے بھوک بھی برداشت کی تھی وہ اسمبلی ممبر کیڑے کھوتے سن جی جڑے ختم نبوت ڈاکے مار بیٹھے ساڑھا اتنا ہی کام ہے بابا اذان دینی میں تواڈے نال ایک گل بالکل دو ٹوک اینج کر کے کر رہا جے قیامت والے دن حضور نے فرمایا جس سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری تو سنگ مارے نا
اللہ اس دن وہ کول بھی قصاص لوے گا، بلاؤ انہوں۔ اللہ بے سنگ بکری نو سنگ دے گا، فرمائے گا میرے سامنے نو سنگ مار۔ میرے آقا اس ویلے رو پیسہ نہیں، حدیث پہ اپنا فرمان بیان کر دیں، اتنے عدل والا دن ہونا ہے یار۔ سنگ والی بکری زیادتی کی تھی تو انہوں بلایا جائے گا، کہ جنہ ختمے دا نبوت ڈاکے مارے انہوں نہیں بلایا جائے گا۔ قیامت نو آواز لگے گی ختم نبوت ڈاکو کھڑے ہو جان، پھر آواز لگے گی ختم نبوت ڈاکو نو جنہ ووٹ دیتے وہ بھی کھڑے ہو جان، جنہ انہوں نے نعرے لائے وہ بھی کھڑے ہو جان، جنہ انہوں نے سپورٹا کی تھی وہ بھی کھڑے ہو جان۔ اسی تو انہوں غلط پاسے نہیں لایا، ایک قیامت نو آواز لگنی جنہ ممتاز پھٹے لایا وہ بھی کھڑا ہو جائے، جنہ ممتاز دہشت گرد قرار دیتا وہ بھی کھڑا ہو جائے، تے جنہ مسیطہ دے سپیکر لائے وہ بھی کھڑے ہو جان، تے جنہ میرے دشمنوں نو بہن برا کیا وہ بھی کھڑے ہو جان۔ وہ دے مقابلے پھر آواز لگے گی جڑے ٹھڈیاں عوامج فیض آباد لبیک دے نعرے لاندے رہے وہ بھی کھڑے ہو جان۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ کھڑے ہونے دا مطلب ہے کہ مولانا اٹھو سلام پڑھیے تو پھر پڑھیے، تو پھر بیٹھ کے گل سنو، بیٹھ کے زور لاؤ نہ شیرو، میں جو بیٹھ کے لا رہا، توجہ توجہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جدو زندہ باد کا میں کہنا نا نعرہ لانا، میں پھر جنگ یمامہ دی طرف جاندے صحابہ دا تصور کرنا، میری نابینے بھی جا رہے، بدری بھی جا رہے، عشرہ مبشرہ بھی جا رہے، سارے جرنیل بھی جا رہے، مدینہ خالی رہ گیا۔ صدیق اکبر فرمایا جنگل دے درندے آ کے میں نے بھی چک کے لے جان، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، سارے جاؤ ختم نبوت کے لیے۔ آپ اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھیں، کوئی بندہ اس مسئلے میں بات کرے اور پھر آپ سن لیں، اپنے لیڈروں کی صفائی دے اور آپ اپنے نبی کے بارے میں بات نہ کر سکیں گا، پھر مر نہ جائیں ہم اس سے پہلے۔ مجھے ہماری مجلس شورا اور عاملہ بھی اس دفعہ ہالینڈ کے مسئلے میں تھوڑی جی انہیں سستی دکھائی، جدوں ساری میٹنگ ہوئی تھی سارے میں نے اگر مگر کرنا شروع ہو گئے، 5 دن کے مہلت دیں، اینج کریں، انہاں ملاقات کریے، ہم وفد بھیجیے۔ جدوں آخر جب میری باری آئی میں کہا خیر ہے تو انہوں کی ہویا، میں کہا خیر ہے تو انہوں کی ہویا، میں کہا تسی سارے اٹھ جاؤ چلے جاؤ، میں کل ہی جاؤں گا اسلام آباد۔ میں کہا جدوں خاکیاں دے مقابلے ہو گئے پھر اسے نکلیں گے، اس تو پہلے مر جائیے تو چنگا ہے نا، اسی تو جا کے عرض کر دیں گے حضور ساڑھے کو جو ہو سکتا سی کر رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ۔ یہ امام علی مقام کا اپنا شعر ہے، فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں، جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئی ہے، تو امام حسین فرماتے ہیں پھر بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے راہ میں انسان تلوار سے کٹ کر مر جائے۔ مٹی کا ڈھیر ہی ہے نا بندہ آخر، اور کیا ہے؟ کراچی تو لے کے میں پشاور تک گیا، مٹی دے ڈھیر ہی قبرستان ہے نا، تو پھر بہتر نہیں بندہ اللہ کے راہ میں۔ امام حسین فرماتے ہیں مر جائے، مرنا تو ایک دن اعلان ہو جانا ہے مولانا خادم مر گیا، وہ کوئی روکتے نہیں نا، موت تے آنی آنی اور ایکو باری آنی، لیکن چج دی تے آوے نا یار۔ میرے آقا نے پوچھ لیا تو کتھے سی ہوئے میرے خاکیاں دا مقابلہ بڑھیا، تو میں کہاں گا جی میں پترہ دے ویاہ کر رہی سی، اس ویلے میں شادی دی ڈیٹ رکھی ہوئی سی، میں مکان بنا رہی سی، اے گل اے جواب ہونا ہے حضور دے سامنے۔ میرے آقا فرمان گئے میرے تے بڑھے صحابہ بھی چلے گئے ختم نبوت واسطے، اور میرے تے نبی نے غلام بھی چلے گئے، کیوں جی جنگی یرموک کے نبی نے صحابی نہیں چلے گئے؟ عبداللہ بن ام مکتوم 6 لاکھ فوج کھڑی سی ایک روایت کے مطابق، 3.5 لاکھ تے ساری کھڑی سی انہاں دی، پکی گل ہے۔ تے نبی نے صحابی کہو مینوں بھی لے چلو، انہاں کہا بابا تو کی کرنا ہے؟ فرمایا اتھے اسلام نو لوڑ پے گئی، یار ایک بندے دا تے اضافہ ہو جائے گا نا یار۔ ایتھے پتر دا ویاہ ہو رہا ہے جی، شادیاں دی میں تاریخ دا رکھ دیتی سی، میں کہا چلیا قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیا نو، لیکن اس دا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس ساڈا ہے ہی تاریخ دا مقصد ہے، اور کی مقصد ہے ساڈا؟
جو پیسے دی صداقری کرنی ہوندی اے جتنے ساڈے ایم این اے بیٹھے اساں میں انہاں وچ دو چار تے جتوا ہی لینے سن ساڈے کول تو کئی پیشکشاں آئیاں الیکشن تو پہلے ہاں جی دسو کتنے بندے جتوانے نے بندے تے ہاتھ رکھو پھر اپنا حزب اختلاف دا لیڈر دسو کیڑا بنوانا ہے میں کہے صداقری کدے ادھر جا کے کرو ہمیں صرف محمد عربی کا دین چاہیے اساں جے خدا صداقری کیتی ہوندی تے آلینڈ دے مسئلے چ اسی کوئی نہیں سی نکلا نہ آسیہ دے مسئلے چ اسی نکلنا سی ظاہر ہے جس ویلے وہ بندے کو پیسے لے جان یا اگلے نال بیٹھ کے محبت دیاں پینگاں بڑھائیاں جان پھر گل عشق رسول تے نہیں ہو سکتی اقبال کہندا آب حیواں از دم خنجر طلب از دہان اژدہا کوثر طلب سنگ اسود از در بت خانہ خواہ نافع مشک از سگے دیوانہ خواہ سوز عشق از دانش حاضر مجوئے کیف حق رازی جامع کافر مجوئے اقبال کہندا ممکن ہے تینو تلوار دی دھار کولو زندگی مل جائے اے بھی ممکن ہے سب دے منہ وچوں تینو مٹھا شربت مل جائے اے بھی ممکن ہے بت خانے وچوں تینو کوئی پاکیزہ پتھر مل جائے اے بھی ممکن ہے جھلے کتے کولو تینو کستوری دی خوشبو آ جائے لیکن کہنا سوز عشق از دانش حاضر مجوئے اقبال کہندا جڑا یورپ دی تعلیم پڑھ کے انہاں دی تہذیب تے تمدن تے انہاں دے علم کولو متاثر ہویا اقبال کہندا کدی بھی اودے کولو تینو عشق رسول دی خوشبو نہیں آئے اتنی وڈی گل کر گیا اقبال جھلے کتے کولو خوشبو آ سکتی کستوری دی بت خانے وچوں پتھر پاکیزہ لب سکدا اور سب دے منہ وچوں زہر دے بجائے مٹھا شربت لب سکدا تلوار دی دھار نال زندگی مل سکتی لیکن سوز عشق از دانش حاضر مجوئے کیف حق رازی جامع کافر مجوئے اقبال کہندا انہاں دے نظریات تے پیالے وچ حضور دی محبت پا کے پیویں تے تینوں کوئی عشق رسول عاشق رسول کہہ دے انج ہو نہیں سکدا اے تے کہہ دے گا ختم نبوت دا ڈاکو اے تے تینوں کہہ دے گا اینو لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا اے تے تینوں کہہ دے گا ذلیل ہوے جنہیں مسیتاں دے سپیکر اتارے اے تے تینوں کہہ دے گا نے ممتاز قادری نو پھٹے لایا لیکن اے تینوں کدی بھی کوئی نہیں کہے گا کہ تے اوے ہوئے جڑا ممتاز قادری دی جنازے دی پہلی صف وچ جا کھڑا ہوئے